شادی کے بعد بیوی سے محبت کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ضرور سن لینا، ورنہ مرد کو شادی کے کچھ عرصے بعد بیوی کے ساتھ وہ محبت نہیں رہتی جو کہ شادی سے پہلے ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ اور یہ وجہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے بتائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک مرد جو شادی سے پہلے اپنی ہونے والی بیوی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا ہے، جو اس کے ایک پیغام پر خوشی سے بھر جاتا ہے، جو اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے گھنٹوں انتظار کر سکتا ہے، آخر شادی کے کچھ عرصے بعد وہی شخص پہلے جیسا جوش و خروش کیوں محسوس نہیں کرتا؟ کیا واقعی محبت ختم ہو جاتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت چھپی ہوتی ہے جسے اکثر لوگ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شادی محبت کو ختم کر دیتی ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری اور حیران کن ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے، جب وہ چیز اسے مل جاتی ہے تو رفتہ رفتہ وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات انسان ان نعمتوں کی قدر کم کرنے لگتا ہے جن کے لیے وہ کبھی دعائیں مانگا کرتا تھا۔ ایک نوجوان جب شادی سے پہلے اپنی منگیتر یا ہونے والی بیوی کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں صرف خوبیاں ہوتی ہیں۔ وہ اس کے حسن، اس کے اخلاق، اس کی باتوں اور اس کی موجودگی کے خواب دیکھتا ہے۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے اور زندگی کی حقیقت سامنے آتی ہے تو وہی شخص روزمرہ کی ذمہ داریوں، معاشی پریشانیوں، کام کے دباؤ اور زندگی کی مصروفیات میں اس قدر الجھ جاتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے رشتے کو وقت دینا چھوڑ رہا ہے۔ پھر ایک دن وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ پہلی جیسی محبت کیوں محسوس نہیں ہوتی۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ محبت ختم ہو گئی ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ محبت کے اظہار کے دروازے بند ہو گئے ہوتے ہیں۔ انسان کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ دور کی چیز کو زیادہ قیمتی اور پاس کی چیز کو معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ شادی سے پہلے ملاقات ایک خواب ہوتی ہے، لیکن شادی کے بعد روزانہ کی موجودگی ایک معمول بن جاتی ہے۔ یہی معمول اگر شکر اور احساس کے بغیر ہو تو دلوں میں فاصلے پیدا کرنے لگتا ہے۔ بہت سے شوہر یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی بیوی بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، اس کی بھی خواہش ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس سے محبت کا اظہار کیا جائے، اس کی قربانیوں کو محسوس کیا جائے۔ جب ایک عورت دن بھر گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے، شوہر اور بچوں کی خدمت کرتی ہے، اپنی خواہشات قربان کر دیتی ہے، لیکن بدلے میں صرف اسے تنقید، شکایت یا خاموشی ملتی ہے تو اس کے دل پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح جب شوہر اپنے مسائل میں گھرا ہوتا ہے اور اسے اپنی کوششوں کی قدر محسوس نہیں ہوتی تو وہ بھی اندر سے تھکنے لگتا ہے۔ یوں دونوں ایک دوسرے سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اظہار کم ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ شاید اب پہلے جیسی محبت باقی نہیں رہی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ محبت موجود ہوتی ہے، لیکن اس پر غفلت کی گرد جم چکی ہوتی ہے۔ ذرا سوچیے، اگر ایک پودے کو روزانہ پانی دیا جائے تو وہ سرسبز رہتا ہے، لیکن اگر اسے نظر انداز کر دیا جائے تو وہ مرجھانے لگتا ہے۔ رشتہ بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ محبت کو زندہ رکھنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، اچھے الفاظ بولنے پڑتے ہیں، غلطیوں کو معاف کرنا پڑتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک دوسرے کی قدر کرنی پڑتی ہے۔ بعض مرد یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ہو جانے کے بعد محبت کا اظہار ضروری نہیں رہا، حالانکہ یہی سوچ آہستہ آہستہ فیصلے پیدا کرتی ہے۔ ایک چھوٹا سا شکریہ، ایک محبت بھرا جملہ، ایک مسکراہٹ، ایک تعریف اور ایک نرم رویہ وہ کام کر سکتا ہے جو بڑی بڑی چیزیں نہیں کر سکتی۔ جو مرد اپنی بیوی کی قدر کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے اور اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اس کی زندگی کی اہم ترین نعمت ہے، اس کے گھر میں محبت وقت کے ساتھ کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دانش مند لوگ کہتے ہیں کہ محبت کا راز صرف دل میں محبت رکھنے میں نہیں بلکہ اسے مسلسل زندہ رکھنے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض جوڑوں کی شادی کو 20 اور 30 سال گزر جاتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں محبت باقی رہتی ہے، کیونکہ انہوں نے محبت کو قسمت کے حوالے نہیں کیا،
بلکہ اس کی حفاظت کی، اس کی آبیاری کی اور اس کی قدر کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی سب سے بڑی غلطی ہے جو اکثر مرد شادی کے بعد کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں محبت کی گرمی کم ہونے لگتی ہے؟ اور وہ کون سی نصیحت ہے جو اس مسئلے کی جڑ کو سمجھا سکتی ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت اچانک ختم ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محبت ایک دن میں نہ پیدا ہوتی ہے اور نہ ایک دن میں ختم ہوتی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ مضبوط بھی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ کمزور بھی۔ تانا لوگوں نے ہمیشہ انسان کو یہ نصیحت کی ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت مل جائے تو اس کی قدر کرنا مت چھوڑو، کیونکہ اکثر انسان کی نگاہ اس چیز کی طرف رہتی ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی، اور جو نعمت اس کے پاس موجود ہوتی ہے وہ اسے معمولی لگنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شادی سے پہلے ایک مرد اپنی ہونے والی بیوی کی ہر بات کو خاص سمجھتا ہے، اس کی ایک تصویر کو بار بار دیکھتا ہے، اس کے ایک جملے کو یاد رکھتا ہے، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو وہی توجہ رفتہ رفتہ کم ہونے لگتی ہے۔ اب اس کی جگہ روزمرہ کی مصروفیات لے لیتی ہیں، دفتر کی فکر، کاروبار کی پریشانی، اخراجات کا دباؤ، مستقبل کے خدشات اور زندگی کی دوڑ انسان کو اس قدر مصروف کر دیتی ہے کہ وہ اپنے سب سے قریبی رشتے کو وقت دینا بھول جاتا ہے۔ یہاں سے ایک خاموش تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ پہلے جو شخص بیوی کی بات بڑے غور سے سنتا تھا، اب آدھی بات سن کر جواب دے دیتا ہے۔ پہلے جو اس کی چھوٹی سی خوشی کے لیے کوشش کرتا تھا، اب اسے معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ پہلے جو اس کی ناراضی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اب کئی دن اس کے دل کی کیفیت جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں محبت کم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اظہار کے راستے بند ہونے لگتے ہیں۔ ایک اور بڑی وجہ توقعات ہیں۔ شادی سے پہلے انسان خواب دیکھتا ہے، لیکن شادی کے بعد حقیقت سامنے آتی ہے۔ ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کمزوریاں بھی۔ جب مرد صرف اپنی توقعات کو دیکھتا ہے اور بیوی کی خوبیوں کو بھول جاتا ہے تو اس کے دل میں شکوے بڑھنے لگتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ جس عورت سے وہ شکایت کر رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ بے شمار قربانیاں دے رہی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی، نئے ماحول میں خود کو ڈھالا، شوہر کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دی، اس کے گھر کو اپنا گھر بنایا، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ان قربانیوں کو معمول سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہی ناشکری دلوں کے درمیان فیصلے پیدا کرتی ہے۔ انسان جب کسی نعمت کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس نعمت کی قدر بھی اس کی نگاہ سے کم ہونے لگتی ہے۔ یہی اصول ازواجی زندگی پر لاگو ہوتا ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی کی اچھائیوں کو یاد رکھتا ہے، اس کی کوششوں کو سراہتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے اور اس کے جذبات کا خیال رکھتا ہے، اس کے دل میں محبت زندہ رہتی ہے۔ لیکن جو صرف خامیاں تلاش کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی خوشیوں کو خود تباہ کر دیتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان باہر کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ سخت لہجہ اختیار کر لیتا ہے۔ حالانکہ سب سے حسین سلوک کے مستحق وہ لوگ ہیں جو ہمارے سب سے قریب ہیں۔ ایک شوہر اگر دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ خوش اخلاق ہو لیکن اپنی بیوی سے نرم لہجے میں بات نہ کرے تو اس کے گھر کی فضا متاثر ہو جاتی ہے۔ محبت صرف بڑے تحفوں سے نہیں بڑھتی بلکہ چھوٹے چھوٹے رویوں سے بڑھتی ہے۔ عزت، توجہ، وقت، نرمی، تعریف اور احساس، یہ وہ چیزیں ہیں جو محبت کو زندہ رکھتی ہیں۔ جب یہ چیزیں کم ہونے لگتی ہیں تو دلوں میں خاموش فاصلے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ لیکن ابھی اصل بات باقی ہے، کیونکہ ایک ایسی وجہ ہے جو اکثر لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جو مرد کے دل میں محبت کی کیفیت کو بدل دیتی ہے، اور اگر اسے سمجھ لیا جائے تو بہت سے گھروں کے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ آخر وہ راز کیا ہے، اور انسان اپنے رشتے کو دوبارہ پہلے جیسا خوبصورت کیسے بنا سکتا ہے؟ اب ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ وہ آخر کون سی جگہ ہے جو اکثر لوگوں کی نظروں سے چھپی رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محبت صرف جذبات کا نام نہیں، بلکہ ذمہ داری، احترام، صبر اور مسلسل کوشش کا نام ہے۔ شادی سے پہلے محبت کا زیادہ تر تعلق خواہشات اور خوابوں سے ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد محبت کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اب انسان کو صرف پسند کرنا نہیں بلکہ نبھانا بھی ہوتا ہے۔
یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ شادی ہو چکی ہے اس لیے اب رشتے کو مضبوط رکھنے کے لیے الگ سے محبت کی ضرورت نہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ شادی کے بعد محبت کو پہلے سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مرد جب اپنی بیوی کو وقت دینا چھوڑ دیتا ہے، اس کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کی باتوں میں دلچسپی نہیں لیتا اور صرف اپنی دنیا میں مصروف ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ دلوں کے درمیان خاموش دیواریں کھڑی ہونے لگتی ہیں۔ یہ دیواریں ایک دن میں نہیں بنتی بلکہ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے رویوں سے بنتی ہیں۔ کبھی ایک سخت جملہ، کبھی ایک نظر انداز کی گئی بات، کبھی ایک ایسا وعدہ جو پورا نہ کیا گیا، اور کبھی ایک ایسی خاموشی جو دل کو زخمی کر گئی۔ وقت کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہو کر بڑے فاصلے پیدا کر دیتی ہے۔ پھر انسان حیران ہوتا ہے کہ آخر پہلے جیسی محبت کہاں چلی گئی؟ حالانکہ محبت کہیں نہیں گئی ہوتی، صرف دلوں کے درمیان جمع ہونے والی گرد نے اسے چھپا دیا ہوتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بعض مرد شادی کے بعد اپنی بیوی کا موازنہ دوسروں سے کرنے لگتے ہیں۔ وہ دوسروں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کے گھروں کو دیکھتے ہیں، دوسروں کی بیویوں کی تعریف سنتے ہیں اور پھر اپنی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ ہر انسان منفرد ہوتا ہے، ہر گھر کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور ہر رشتے کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ جو شخص مسلسل دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے وہ اپنی خوشیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ دانش مند لوگ کہتے ہیں کہ خوشحال وہ نہیں جس کے پاس سب کچھ ہو، بلکہ خوشحال وہ ہے جو اپنے پاس موجود نعمتوں کی قدر جانتا ہو۔ یہی اصول ازواجی زندگی میں بھی کارآمد ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھتا ہے تو اس کے دل میں محبت بڑھتی ہے، لیکن جب وہ صرف خامیوں پر نظر رکھتا ہے تو محبت کمزور ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اچھائیوں کو یاد رکھے اور ہر وقت صرف شکایت کی فہرست نہ بنائے۔ کامیاب گھر وہ ہوتے ہیں جہاں دونوں ایک دوسرے کی کمزوریوں کو برداشت کرتے ہیں اور خوبیوں کو سراہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی انسان مکمل نہیں۔ اگر انسان کمال تلاش کرنے نکلے تو وہ ہمیشہ مایوس رہے گا، لیکن اگر وہ شکر اور قدردانی کا راستہ اختیار کرے تو اس کی زندگی میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ محبت کی سب سے بڑی دشمن بے قدری ہے اور محبت کی سب سے بڑی دوست قدردانی ہے۔ جب انسان اپنے شریک حیات کی موجودگی کو ایک نعمت سمجھتا ہے تو اس کا رویہ بدل جاتا ہے، اس کی گفتگو بدل جاتی ہے اور اس کا دل بھی بدل جاتا ہے۔ پھر وہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ اسے کیا نہیں ملا، بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنا کچھ عطا کیا ہے۔ یہی سوچ محبت کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔ لیکن ابھی ایک اور نہایت اہم بات باقی ہے، کیونکہ صرف مسئلہ جان لینا کافی نہیں ہوتا، اصل کامیابی اس کا حل جاننے میں ہے۔ اگر واقعی محبت کم ہو گئی ہو، اگر دلوں میں دوریاں پیدا ہو گئی ہوں، اگر رشتے میں پہلے جیسی مٹھاس باقی نہ رہی ہو تو اسے دوبارہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اور وہ کون سا عمل ہے جو محبت کو وقت کے ساتھ کم نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر محبت کی گرمی کم محسوس ہونے لگے، اگر شوہر اور بیوی کے درمیان پہلے جیسی بات نہ رہے، اگر دلوں میں خاموش فاصلے پیدا ہونے لگے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا حل یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں شکر پیدا کرے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے کہ جس شخص کو آج آپ معمول سمجھ رہے ہیں، کبھی اس کے لیے آپ دعائیں مانگتے تھے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھتے تھے، اس کی ایک جھلک آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لے آتی تھی۔ جب انسان یہ حقیقت یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں دوبارہ قدر پیدا ہونے لگتی ہے۔ دوسرا حل یہ ہے کہ محبت کے اظہار کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ بعض لوگ دل میں محبت تو رکھتے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا خود بخود جانتا ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ محبت کو الفاظ، رویوں اور عمل کے ذریعے محسوس بھی کروانا پڑتا ہے۔ ایک اچھا جملہ، ایک مسکراہٹ، ایک شکریہ، ایک تعریف، ایک چھوٹی سی توجہ اور ایک نرم لہجہ دلوں پر وہ اثر چھوڑتا ہے جو بڑی بڑی چیزیں نہیں چھوڑ سکتی۔ تیسری بات یہ ہے کہ رشتے میں عزت کو ہمیشہ مقدم رکھا جائے۔ محبت کبھی کبھی کم یا زیادہ محسوس ہو سکتی ہے، لیکن عزت باقی رہے تو رشتہ مضبوط رہتا ہے۔ جس گھر میں ایک دوسرے کی عزت کی جاتی ہے وہاں اختلاف بھی محبت کو ختم نہیں کر پاتے۔
چوتھی بات یہ ہے کہ ماضی کی اچھائیوں کو یاد رکھا جائے۔ اکثر لوگ ایک غلطی کو یاد رکھتے ہیں لیکن 100 احسان بھول جاتے ہیں۔ یہی رویہ دلوں میں تلخی پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے شریک حیات کی قربانیوں، وفاداری، خدمت اور محبت کو یاد رکھے تو اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ وقت دیا جائے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ دنیا بھر کے کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے لیے نہیں۔ حالانکہ رشتے وقت مانگتے ہیں۔ جو شخص اپنے شریک حیات کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتا ہے، اس کے مسائل سنتا ہے، اس کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے اور اس کے دکھوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے رشتے میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ محبت کوئی جادو نہیں جو خود بخود ہمیشہ ایک جیسی رہے، بلکہ یہ ایک امانت ہے جس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اگر اس کی حفاظت کی جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ یہ کم نہیں ہوتی بلکہ مزید گہری ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض بوڑھے میاں بیوی کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ان کی محبت جوانی سے بھی زیادہ مضبوط کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں مسائل نہیں آئے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مسائل کے باوجود ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑا، ایک دوسرے کی قدر کی، ایک دوسرے کو معاف کیا اور ایک دوسرے کا احترام برقرار رکھا۔ یاد رکھیے، محبت کی موت اختلاف سے نہیں ہوتی، بے قدری سے ہوتی ہے۔ محبت کی موت غربت سے نہیں ہوتی، سخت لہجے سے ہوتی ہے۔ محبت کی موت وقت گزرنے سے نہیں ہوتی، احساس ختم ہونے سے ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی ازواجی زندگی خوشگوار رہے تو اسے ہر روز اپنے دل سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا میں اپنے شریک حیات کی قدر کر رہا ہوں؟ کیا میں اسے وہ عزت دے رہا ہوں جس کا وہ حقدار ہے؟ کیا میں اس کی خوبیوں کو دیکھ رہا ہوں یا صرف خامیوں کو؟ کیونکہ جب انسان قدر کرنا سیکھ لیتا ہے تو محبت دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام میاں بیوی کے درمیان محبت، رحمت، سکون اور برکت عطا فرمائے، ان کے دلوں سے غلط فہمیاں دور فرمائے، ان کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائے اور ہمیں اپنے رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔